پیر کے ساتھ. ویسے آپس کی بات ہے, خدا کی قسم جو ہمارے بزرگ ہیں نا لبیک میں, وہ ہم جوانوں سے بھی زیادہ تگڑے ہیں. حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ کون سا وہ جذبہ ہے اور یہ کون سی وہ قوت. امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ ہمیں بتاتے تھے جو تربیت فرماتے سن, آپ فرماتے سن کہ 6.5 لاکھ رومی بڑے بڑے بدماش آ گئے حضور علیہ السلام کے غلاموں کے سامنے. تو ایک بہت بڑا اس وقت کا بدماش, بہت بڑا جرنیل نکلا, پورا وہ لوہے کے اندر ڈوبا ہوا تھا. اس کے بارے میں عام مشہور یہ تھا کہ وہ اکیلا تنہا 1000 بندوں کے ساتھ وہ جنگ لڑتا ہے. اور جناب بڑی اپنی آن بان میں نکلا, بڑی شان کے ساتھ, اور بڑے پلے ہے نا گھوڑے کے اوپر بیٹھا. پتا اس وقت کا پھر گھوڑا بھی اس کا کیسا آئے گا, مرنگل گھوڑا کوئی نہیں, چنگا تگڑا پلیا, چنگا پلیا گھوڑا سی. خود وہ پورے زرے کے اندر وہ ڈوبا ہوا لوہے کے اندر, وہ گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے آیا. تو گھوڑا بھی بڑے نخرنا اس طرح کر کے ٹوڑے. اب گھوڑوں کی بھی بات سنانی ہے, سے پھر اگلی گھوڑے کی بات سنائیں گے جو حضور کے دین کے لیے چلا. ایک چلا کفر راستے, اتنے بیٹھے بدماش جو 1000 پہلوانوں کے ساتھ اکیلے جنگ کرتا. اس کے بارے میں مشہور یہ تھا, جس کا میچ, جس کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں تھا. سب تو بڑا جرنیل, سب تو بڑا بدماش, سب تو بڑا جنگ آیا. تو گول گول کر کے ایسا گھوڑا پھیرا, صحابہ کی طرف دیکھ کے کہنے لگا ہے کہ تم میں سے ایسا جو میرا مقابلہ کر سکے. تو پھر امیر المجاہدین فرماتے ہیں پھر حضرت خالد بن ولید کو نہیں نکلنے دیا صحابہ. حضرت عمر بن مادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نکلے کس حال میں کہ کپڑے جو سے ہیں وہ بھی پھٹے ہوئے ہیں, اور کوئی زرہ نہیں ہے, کوئی ڈھال نہیں ہے, بالکل پھٹے ہوئے کپڑے ہیں. بزرگ ہیں, 86 سال عمر ہے, ہاتھ میں نہ تیر ہے, نہ تلوار ہے, نہ نیز ہے, دفاع کے لیے نہ زرہ نہ ڈھال. 86 سال عمر. سوچو کہ وہ منظر کیسا ہوگا. پھر وہ منظر زمین اور آسمان نے بھی دیکھا کہ اس بدماش کا گھوڑا وجود پھیرے. حضرت عمر بن مادی نے نا اس طرح کر کے اس گھوڑے کی پشت پکڑی. آپ نے فرمایا مقابلہ بعد ہی جائے گا, کہ جرأت ہے تو گھوڑا ہی لا کے بٹھا. یا رسول اللہ لبیک لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. نظام مصطفیٰ کے نفاذ میرے نا اصل آج تواڈے بھی جذبات کمال نے. ویسے ایسے ایسے قاضی صاحب دو کیوں جلسہ ختم کر دیں گے, نہیں تو دل ہی چاہ رہے کہ صبح تک لائے گا. اب مجھے گھڑی میں نے پہنی ہوئی ہے, لیکن مجھے ٹائم بھول گیا, پتہ نہیں کس ٹائم تک شروع کی تھی. بس ان گل مکائیے پھر ہیں جی, گل ختم کریے نا بس. بس نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے آپ لوگوں نے کھڑے ہوئے, کچھ بھی نہیں ہے, مٹ گئے مٹتے ہیں, مٹ جائے گے آدھا. کتنے آئے تھے, کتنے آگے چلے گئے, مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. جو ہمیں کالعدم کرنے کو کہتے تھے آج خود کالعدم ہونے جا رہے ہیں, برے حالات. تو پھر یاد رکھنا کچھ عرصہ گزرنے کی بات ہے, جتنی پارٹیاں نے, پی ٹی آئی ہوگی, نون ہوگی, اور پیپلز پارٹی ہوگی, ایم پی ایم ہوگی, یہ ساری, اور کہتے سے سیاسی گل نہ کرو, میں کیا کرنے لگیا سیاسی. ٹھیک ہے, آپ یقین رکھیں, خدا کی قسم بیٹھتے جاؤ, وقت گزرنے کی دیر ہے. نہ ان کی پارٹیاں رہنے, نہ ان کے نام رہنے, نہ ان کے نشان رہنے, نہ ان کے قائدین رہنے, نہ قائدے رہنے, نہ جھنڈے رہنے. لبیک کا نعرہ کل بھی بلند تھا, آج اور بلند ہے, اور قیامت تک یہ سلطنت ہوتا ہی چلا جائے. یا رسول اللہ لبیک لبیک 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 یا رسول. لوگ کہتے ہیں کہ جناب لبیک
बैक वाले सियासत में क्यों आगे? सियासत तो गंदी होती है। अमीर मुजाहिदीन फरमाते हैं सियासत जो गंदी होती है उस गंद को साफ करने वाले। पार्लियामेंट जो बनी थी हुजूर के दीन की सरबुलंदी के लिए, जिसमें अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर डाले डले, उसी पार्लियामेंट में अकीदा खत्म नबूवत और ताल ताले खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा लगाने के लिए आगे इंशाअल्लाह। सियासत को पाक करने के लिए इंशाअल्लाह लबैक वाले आगे। जो लोग कहते हैं मुल्क पाकिस्तान सेकुलर स्टेट बनने जा रहा, इंशाअल्लाह लबैक वालों ने इसका रुख दोबारा मदीना पाक की तरफ फेर दिया इंशाअल्लाह। लोग कहते हैं ग्राउंड रियलिटी, हमने कहा ग्राउंड रियलिटी दीन में नहीं देखी जाती। दीन में अगर देखा जाता है तो सिर्फ और सिर्फ आका और मौला का चमकता दीन देखा जाता है। जब भी देखा जाएगा वो हुजूर की दीन की पावर की तरफ देखा जाएगा। 22 मई निज़ाम मुस्तफा मार्च इंशाअल्लाह कराची से आगाज होगा और मुल्क पाकिस्तान का तारीख साज मार्च होगा इंशाअल्लाह। निकलने हैं जिसका मकसद तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत, हुजूर की इज्जत नामूस की पहरेदारी के लिए निकलेंगे जी इंशाअल्लाह। जिन्हें सूरा ने खंजीरा ने खत्म नबूवत उत्ते डाका पाया, अकीदा खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए गुस्ताखाने रसूल का फांसी दिलवाने के लिए निकले इंशाअल्लाह और निज़ाम मुस्तफा के नफाज के लिए। बिल्कुल सीधी गल है, हम हुजूर अलैहिस्सलाम के जो गुलाम है, ठीक है जी, पूरी दुनिया में 150 करोड़ से ज्यादा मुसलमान मौजूद हैं। हाफिज भी हैं, कारी भी, पीर भी, मौलवी भी, हम भी, आप भी, नमाजें पढ़ने पढ़ाने वाले आप सब मौजूद हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त 1 इंच भी जमीन का ऐसा हिस्सा नहीं है जिसके ऊपर कुरान के कानून का नफाज हो। अगर है तो फिर आप बता दें क्यों नहीं है? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती? इकबाल कहता है कि वो सहाबा जिनको पाँव में पहनने के लिए जूती नहीं थी, 36 लाख मुरब्बा मील पर उन्होंने हुजूर के नाम का झंडा लहरा दिया। एक खासा रसूल वक्त दुआ है, तेरी उम्मत पर बड़ा अजीब वक्त आ पड़ा है। वो दीन जो निकला था अपने वतन से बड़ी शान के साथ, आज वो परदेश में गरीबुल गुरबा है। बताओ जी, 150 करोड़ मुसलमान दुनिया के नक्शे पर मौजूद हैं। 1 इंच भी जमीन का ऐसा हिस्सा नहीं है खुदा की कसम जिसके ऊपर कुरान के कानून का नफाज हो। बताओ कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब इसलिए हमारी तरफ भेजी थी। और सुने, जब अल्लाह तबारक व तआला जब पकड़ता ना फिर छुड़ा कोई नहीं सकता। रब की पकड़ से डरे। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की ये गैरत दोबारा नहीं करती कि अल्लाह तबारक व तआला की किताब कुरान मजीद इस हाल में इस दुनिया में बाकी रह जाए। जैसे आज करोड़ों नुस्खे तो मौजूद होंगे पूरी दुनिया में, ठीक है जी, करोड़ों नुस्खे मौजूद होंगे कुरान मजीद के, लेकिन उसी कुरान के कानून का नफाज कहाँ है? कहीं भी नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की गैरत ये चीज गवारा नहीं करती कि रब की किताब दुनिया में इस हाल में रह जाए कि उससे एक शख्स भी फायदा ना उठा रहा हो। माना क्या कि उसके कानून का नफाज ना हो, ना मार्केटें कुरान के मुताबिक चले, ना जो सा है कि किसी को इंसाफ कुरान के मुताबिक मिले, ना माशरा कुरान के मुताबिक चाह रहा है, ना सल्तनत कुरान के मुताबिक चाह रही है, ना जनाब तुम्हारी सरजमीन, ना अमूर हुकूमत, ना अमूर माशरत, ना अमूर मईशत। जब ये कुछ भी नहीं होगा ना, सुनो जी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर अल्लाह तबारक व तआला जब रब की किताब पे अमल नहीं होगा, हुजूर ने फरमाया खुदा की कसम फिर वो शाम ऐसी आएगी कि अल्लाह ताला कुरान मजीद को अपने पास उठा लेगा। अब वो कैसे उठाएगा? साहबा ने अर्ज की कि कई कुरान मजीद के नुस्खे दुनिया में मौजूद होंगे, तो ऐसा नहीं है कि किसी मस्जिद के अंदर जाओगे कुरान मजीद से गिलाफ खोलेंगे तो अंदर कुरान मजीद नहीं होगा। नहीं, घर की अलमारी खोलेंगे जो कई अरसे से ऊपर सजा के रखा है, खोलने की तौफीक नहीं हुई, वो नहीं होगा। लेकिन हुजूर ने फरमाया जो तुम कुरान मजीद खोलोगे ना उसके अंदर एक नुक्ता और एक आयत भी बाकी नहीं होगा। साहबा ने आज की या रसूल अल्लाह, कुछ जो हाफिज है या साढ़े वर्ग जिनको 2, 4, 8, 10 आयात कुरान मजीद की आती हैं, जो उनके सीनों के अंदर कुरान है, वो हुजूर ने फरमाया फिर रब का जलाल ऐसा होगा कि अल्लाह ताला तुम्हारे सीनों के अंदर से भी कुरान उठा लेगा। तो हमने कुरान मजीद के कानून का नफाज करना है। हम बैक वाले कभी ये नहीं कहते कि मौलवियों को लेके आए, पीरों को लेकर आए, ना खानों को लेकर आए। असि कहते हैं जिन्हें हुजूर के नाम का कलमा पढ़ा हुजूर के दीन को आप लेकर आए।
قرآن کے قانون کا نفاذ ہم نے انشاءاللہ ملک پاکستان میں کرنا ہے. آج انتہائی دکھ کی بات ہے, لوگ کہتے ہیں دسو جی نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے ہم نے بھی نہیں نکلنا. اللہ نہ کرے. یہ تو آپ اس سے پوچھیں نا کہ جس کے ماں باپ بیمار ہو گئے ہیں. ڈاکٹر آج کل کے جو اسپتال ہیں, بندہ مر جائے خدا کی قسم جس وقت تک بل بھرو نہ ہو تو مردہ نہیں چکن دیں دیتے, نہیں اٹھانے دیتے. یہ تو سارے قصائی تاجر بیٹھے ہوتے ہیں ڈاکٹر. تو یہ تو اس شخص سے پوچھیں کہ جس کا ڈاکٹر لکھ دے کہ بھی تیری والدہ بیمار ہوگی, 15 لاکھ روپے دی اوپن ہارٹ سرجری ہے, یا 6 لاکھ کا دل کا آپریشن ہے, اسٹنٹ ڈلنے ہیں. اب ایک پیسہ گھر میں نہیں ہے, سونا نہیں ہے, گڈی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو اس بندے تو پوچھنا جدو پھر صبح نکلے گا کباڑ خانے تو کباڑی کو لے کے آئے گا تو کہے گا یہ صوفے تے جہیز ہے بیڈ لے جا. پھر کسی اور لے کے آئے گا, وہ کہے گا میرے بھانڈے بھی لے جا. پھر 10 بندوں کے پاس جائے گا, وہ دھار مانے گا. لیکن رب کا تو قرآن ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر ایمان ہے وہ کبھی بھی ذلیل و رسوا نہیں ہوتے. ہم اپنی بچیوں کو اور ہم یہ حضور کے نام کا جنہوں نے کلمہ پڑھا, بتاؤ جی 10 بچے بھی ہوں نا, 10 بیٹے بھی ہوں, باپ کی جو محبت ہے بیٹی کے ساتھ وہ جدا گانا ہے. اس باپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی جو لاہور میں اپنی 3 بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرتا ہے. اپنے ہاتھ میں اس نے اپنی بیٹیوں کو ذبح کیا. پھر پنکھے کے اوپر اس نے پھانسی کا پھندا لگا کے وہ خود جھوم گیا. جاتے ہوئے وہ نکال میرے اور آپ کے لیے لکھ کے وہ مرا. اس کے جی بچے جوان ہونے کو ہیں, کھانے کے لیے ایک لقمہ کوئی نہیں, سر ڈھانپنے کے لیے چھت کوئی نہیں, کرائے کا گھر ہے, مالک مکان آ جاتا, بجلی کا بل بھرنے کے لیے پیسے کوئی نہیں, 15,000 بل آ گیا, واٹر والے بجلی کا بل کون سا وہ کاٹ کے میٹر, کرایہ دار آتا ہے دینے کے لیے کرایہ کوئی نہیں, بچوں کو دینے کے لیے ایک لقمہ کوئی نہیں. یہ جو جوان ہوں گی یہ معاشرے کے درندے صرف لوگ ان کی بوٹیاں نوچ نوچ کے کھا جائیں گے. ہر روز جو مرنا, ہر رات جو مرنا, بہتر نہیں کہ آج اسی ایک باری مر جائیے. بتاؤ جی کہ ملک پاکستان ہم نے اس لیے لیا تھا, اور ملک پاکستان کے صدر, وزیر اعظم, وزیر, مشیر, گورنر, ان کے کتے بھی گوشت اور قیمے کھائے. ہمیں ہمارے ماں باپ کو دینے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہ ہو, 2 وقت کی دوائی نہ ہو. یہ بدماشی نہیں چلنے دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ بدماشی نہیں چلنے دیں گے. ہر افراد اس کا حق پہنچے. بتاؤ جی آپ جو مزدوریاں کرتے, دیہڑی کرتے, فاقہ, اور جنہوں نے یتیموں کے خون نوچے, جنہوں نے ان کا گوشت نوچا, جنہوں نے یتیموں کے خون چوس لیے, فاقے ان کے گھر میں ہونے چاہیے یا فاقہ مزدور کے گھر میں ہونا چاہیے؟ ان کے گھر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ امیر المومنین, ہیڈ آف دی اسٹیٹ بنے, آج کا صدر وزیر اعظم کی کیا اوقات ہے؟ ابھی تو 56 اسلامی ممالک ہیں, اس وقت ایک اسلامی ملک تھا, وہ مدینہ کی ریاست تھی. آپ کی تنخواہ ایویلویٹ کی باری آ گئی, انہوں نے کہا جناب آپ کی تنخواہ لگانی ہے, کتنی ہو جائے؟ آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے فرمایا جتنی دیہڑی دار مزدور کی دیہڑی ہوتی ہے ابوبکر صدیق کی تنخواہ لگا دیجیے. کہنے لگے جناب تہاڈا گزارا نہیں ہونا, تسی امیر المومنین ہو, آپ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہیں, آپ ہی صدر وزیر اعظم ہیں, خلیفۃ المسلمین ہیں. آپ نے فرمایا اگر میرا گزارا نہ ہوا, جتنی تنخواہ ابوبکر کی زیادہ کی جائے گی اتنی دیہڑی دار مزدور کی بھی زیادہ کر دی جائے گی. ہم اس سسٹم کے لیے نکلے ہیں کہ تسی ساڑھا ساتھ دیو, سارے دیو گے جی تحریک لبیک کا. ٹھیک ہے. میں خود پولیس میں 9 سال میں نے بطور انسپیکٹر میں نے نوکری کی ہے. بے شک. یہ جو ہمارے بھائی کھڑے ہیں پولیس والے ادھر, بتاؤ وہ آئی جی اور وہ ڈی آئی جی, وہ آر پی او, وہ کمشنر, وہ ڈی پی او, وہ ڈی سی او, جو صبح اپنی مرضی سے آتے ہیں, سرکاری گھر ہے فری کا, لاکھوں روپے تنخواہ ہے, گھر بھی سرکاری. یہاں سپاہی 30,000 روپے تنخواہ لے, گھر کا کرایہ بھی جیب سے دے, لکھوں روپے تنخواہ لینا روکتے بیٹھے نے. یہ جو جج آپ کے بیٹھے ہیں, یہ بتاؤ جی یہ کون سی وہ سونے کی قلم ہے اور سونے کی وہ سیاہی ہے جس سے یہ فیصلے لکھتے ہیں؟ 50,000 سے زائد کیسز ابھی بھی پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں. تاریخی نہیں پاڑی, اسی جیل رہ کے قاضی صاحب, کم سے کم 80% لوگ جیلوں میں بے گناہ بیٹھے ہیں. کوئی تاریخ نہیں, کوئی سماعت نہیں, 20 سال ہو گئے کیس چاہ رہے ہیں, اور جناب وہ فیصلہ ہی نہیں ہوتا. اسی کیا تسی قرآن و حدیث پڑھے آئے تو پتہ لگنا فیصلہ کس طرح ہوتا ہے. دین تو اسلام ٹرک کی بدت کے پیچھے تو لگنے نہیں دیتا, دین تو اس طرح فیصلہ کرتا ہے. لیکن قاضی ہوئے حضرت حیدر کراج ہے, فائز عیسیٰ جیسا نہ ہے. پارلیمنٹ میں آتا ہے,
تو اس طرح کیتا میں کیا پتہ نہیں خیر ہوئے جیب تو کڑا بم کٹن لگے اس طرح کٹ کے کہتا ہے یہ ہے آئین کی کتاب، اوپر رب ہے، نیچے یہ ملک پاکستان کا آئین ہے، یہ کتاب ہے۔ میں کیا بجاتا تو یہ گل کرتا نا اتنے رب ہے اور نیچے رب کا قرآن ہے، نیچے رب کا نبی کا فرمان ہے۔ تسی پیچھے پہ گئے ملک پاکستان کے قانون میں خود پاکستان میں رہا ہوں، یہاں تھانے دار ہو یہ پولیس والے کھڑے ہیں، پولیس رول، پولیس لا، کرمنل پروسیجر کوڈ، CRPC، ایویڈنس ایکٹ، اور جناب آپ کا پولیس رول، آپ کی تعزیرات، پاکستان پینل کوڈ، جتنے ہیں نا تعزیرات یہ سارے انگریزوں کے زمانے کے لکھے ہوئے ہیں، یہ سارے کافروں کی قلم کے لکھے ہوئے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے رب کا قرآن اور نبی کا فرمان کافی ہے۔ بے شک تسی یہ کہتے ہو کہ اوپر رب ہے اور نیچے ملک پاکستان کی آئین کی کتاب ہے، اس لیے تو یہ حال ہو گیا دنیا کا بھی، تمہارا بھی، عوام کا بھی۔ جنہوں نے دل کے اندر قرآن بسایا نا تو سنو جی، پرانے زمانے سے یہ اس طرح فیصلہ ہوتا ہے، اتنے اتنے گمبھیر مسائل، اتنے اتنے گمبھیر مسائل۔ وہ ایک شخص آ گیا، ایک اس کے ہاتھ میں بیٹی تھی اور ایک بیٹا تھا۔ اس کے جی میری 2 بیویاں ایک ہی کمرے میں تھی اور رات کو اندھیرا ہو گیا، چراغ بھی گل ہو گیا، روشنی کا انتظام نہیں تھا۔ دونوں عورتوں نے، دونوں بیویوں نے ایک ایک بچہ جنا، ایک ایک بچہ پیدا کیا۔ اب ایک لڑکی ہے ایک لڑکا ہے، ایک کہندی ہے کہ پتر میرا ہے، دوسرا کہندی ہے پتر میرا ہے۔ تو میں نے انہوں نے کس طرح پتہ لگے گا پتر ہے کس کا؟ اب وقت کے قاضی کے پاس آگے یہ ہوتا ہے جی چیف جسٹس، نہ میڈیکل سائنس ہے نہ کوئی DNA ہے۔ اسی یہی تو گل کرتے ہیں جنہیں لوگ یہ کہتے ہیں جی دور سائنس کا، دور 1 2 3 کا، دور ABC کا۔ ہم نے کہا دور کل بھی مصطفیٰ کا تھا، دور آج بھی حضور ہے، اور قیامت تک اگر سکہ چلے گا تو وہ محمد نبی کے نام کا چلے گا۔ آپ نے فرمایا کہ بس 2 برتنائی جا کے نا دونوں اپنی بیویوں کا دودھ لیا اور 2 برتنائی لے کے حضرت حیدر کرام نے اسلام آپ نے فرمایا اے جس عورت کا دودھ ہے نا اس نے بیٹے کو جنم دیا، یہ جس عورت کا دودھ ہے اس نے بیٹے کو جنم دیا۔ انہیں کہا وجہ کیا؟ انہیں کہا اس کا وزن دگنا ہے، اس کا وزن آدھا ہے۔ انہیں کہا رب کا جو فیصلہ ہے 2 نسبت 1۔ جس عورت کا دودھ بھاری ہے اس نے بچہ لڑکا پیدا ہوا اس کے جسم سے، جس کا دودھ جون سے ہلکا ہے اس نے بچی کو جنم دیا۔ تو یہ ایک بات آپ کو سنانے کے لیے، تو بس ہم تو یہ کہتے ہیں ساری یہی جڑی ہے محنت ہے۔ دسو جی سارے معاملات جو سے وہ ختم ہو جانے۔ میں اس دن میں نے بات کی، میڈیا والے آگے پیٹرول کوئی وجہ ہی ہے ہی کوئی نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ یہ روتے ہیں نا وہ 282 تک لے گئے، ان کہتے ہیں پتہ نہیں کدھر تک لے کے جائیں گے۔ اسی کیا آج آئے نا لبیک دی حکومت، اسی 12 گھنٹے کے اندر 150 کے تھلے نہ لے آئے تو پھر گل کریں۔ اور یہ میں ایسے بات نہیں کر رہا، میں چونکہ پولیس میں لائن آفیسر بھی رہا ہوں اور MTO ہیڈ کوارٹر بھی رہا ہوں۔ جو MTO ہوتا ہے اس کے اندر وہ ساری گاڑیاں اور POL کے چارجز اور یہ ساری فیول ایڈجسٹمنٹ، ٹینڈر بھی ہم کرواتے رہے ہیں، بولیاں بھی ہم کھلواتے رہے ہیں، سب کچھ ہم نے کیا۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہے، جتنے افسر شاہی اتنے بیٹھے ہیں نا، جتنے سارے انہوں کی گڈیاں بیچو، ان کی گاڑیاں بیچیں۔ 5.5 لاکھ سرکاری گاڑیاں ہیں۔ آج کی تاریخ میں جڑی لینڈ کروزر 0 میٹر آ رہی ہے 8 کروڑ روپے دیے، کروڑوں روپے کی انہوں نے گاڑیاں رکھی ہیں، کروڑوں روپے کی ان کے پاس گاڑیاں، 5.5 لاکھ سے زائد گاڑیاں ہیں۔ ساڑھے کو کھانا سے روٹی کوئی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ چلو گڈیاں جس طرح تیل پھونک دیا نے، تیل کتوں لے کے تھلے تک فری۔ افسر چلو خود ہو تو خیر ہے، زنانی واسطے گڈی علیحدہ ہے، بچے واسطے علیحدہ ہے۔ یقین کریں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کتوں کے لیے بھی گاڑی علیحدہ ہے، کتے واسطے ونٹر کولر AC والی گڈیاں علیحدہ ہے۔ تو ان کے فری آف کاسٹ جو کوٹے کے پیٹرول ہیں وہ ختم کر دیا جائے۔ پیٹرول اگلے دن 150 سے بھی کے درجے جو ہے وہ نیچے آ جائے۔ ہم بس اتنی بات کرتے ہیں کہ جتنی سپائی کی، جتنی حوالدار کی، جتنی ASI کی، جتنی SHO دی، اے سارے پھر پرچے بھی ساڑھے ہوتے ہی کرتے ہیں۔ کیا بات؟ جتنی IG کی تنخواہ ہے اتنی سپائی کی کرتے ہیں۔ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ یہی تو دین ہے جی، ایسی مسلمان، یہی تو دین ہے۔ AC کے اندر بیٹھنے والا اس طرح بھوکی مارے، اس دن 5 لاکھ تنخواہ، تو جو بیچارہ سپاہی تپتے سورج کے نیچے کھڑا ہے، بیوی بچوں کو بلا کر ہاتھ چھوڑ کر روڈ میں دشمن کے دشانے کے اوپر کلیشن کوپ پکڑ کے اس بیچارے دی 30,000 تنخواہ۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے اور یہ جذبات اپنے ٹھنڈے نہیں ہونے دینے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی جذبات کے ساتھ
اسی ایمانی حرارت کے ساتھ مجھے اور آپ کی دنیا سے لے جائے. جاتے ہوئے بھی لبیک کے نعرے ہوں, جنازے اٹھیں بھی تو لبیک کے نعرے ہوں. بس پھر قبر میں سرکار آئے تو میں ان کے قدموں میں فرشتے اٹھائیں تو میں ان سے یہ کہوں کہ پائے مصطفیٰ سے میں کیوں کر رسوں, مر کے پہنچاؤں واسطے. ہماری ذمہ داری صرف اور صرف کام کی ہے. کام 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 آپ کرتے رہیں, لوگوں کو تانے مارنے دیں, وہ ان کی اپنے نصیب ہے, ہمارے اپنے نصیب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قادری صاحب کو صاحب کو لانا صاحب کو سب کو اچھا گھوڑے والی بس وہ کفر کا گھوڑا تھا. سنے جی اتنے اچھا او گھوڑا سے کفر تھا, ٹھیک ہے, اتنا پلے آیا تو صحابہ رسول نے دم پکڑی, آم نے فرمایا کہ جو ہمت ہے نا تو گھوڑا ہلا کے دکھا. تو دوسرا گھوڑا جو اکثر امیر المجاہدین فرمانے سے حضرت سعد بن ابی وقاص, فوج سامنے کھڑی, سامنے دریا آ گیا, پل بن نہیں سکتا تھا, وقت نہیں تھا. آم نے کیا فرمایا؟ آم نے فرمایا بس گھوڑے حضور کے دین کے لیے پانی کے دریا کے اندر پھینک دو. اب وہ گھوڑے آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جس طرح سے گلا کرتے ہیں خشکی دھوتے ہیں, ہم ویسی باتیں کرتے کرتے نا دریا کے اندر سے بھی ہم پار ہو گئے. سمجھ آ گئی؟ اگلا سوال کر کے جا رہے ہیں باغ گارڈن والوں سے, بتاؤ جی حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضور کے غلام صحابہ مجاہدین اسلام حضور کی دین کی سربلندی کے لیے, اور وہ تو دریا میں کودے سمجھ آئے, اور 4 ٹنگا والا گھوڑا ایوان کس نام سے کود گیا. کیا بات کیا بات. گھوڑا کیوں کودا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص تو کودے, وہ تو سمجھ آ گئی کہ وہ تو صحابی رسول ہے, ایمان کی حرارت تھی, حضور کو دیکھا. اور 4 ٹانگوں والا گھوڑا کیوں ڈوبا؟ اسی کیا گھوڑے نو گل سمجھ آئی, یوتھنا نے بھی سمجھ آئی. تسی تے گھوڑے نہیں بندے, کیا بات ہے, تسی تے جھلے اونٹ نہیں بندے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اس طرح حویلی سی جھلا اونٹ سی بند ہو گیا. انصار آ کے نہ کہا یا رسول اللہ جھلا ہے, اونٹ ہے, پاگل ہے, دیوانہ ہے, جس کو دیکھتا ہے کاٹنے کے لیے بھاگتا ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ چلیے نا حویلی کی طرف. کہتے ہیں حضور اور ہم اور وہ انصار اس طرح حویلی کے اندر داخل ہوئے, ایسی حویلی ہونی ہے, ٹھیک ہے, برر ہم سے تو کروڑا کھربا درجے اونٹ ہی چنگا سی نا جس سے حضور کی زیارت ہوتی ہے. وہ پاگل اونٹ ایک کونے میں چل رہا سی, جیسے اس نے دیکھا نا کچھ بندے داخل ہو گئے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ اونٹ پوری قوت کے ساتھ, رفتار کے ساتھ, اور جناب منہ سے جھاگ بھی نکلی ہے, نستا آیا اس طرح. جیسی حضور کو دیکھا نا چمکتا چہرہ, سب سے پہلے اس اونٹ نے اپنے دونوں گھٹنے زمین پہ ٹیک. تینوں اتنی بھی حیران نہیں, تاجدار ختم نے بہت کانفرنس ہے تو کہنے میں نہیں ہوئے گی. جھلا اونٹ ہے, جب بات حضور کی اس نے دونوں گھٹنے زمین پہ ٹیکے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں خدا کی قسم ہوتے ہیں لمبے لمبے ہونٹ حضور کے پاؤں کے اوپر, حضور کے پیر دس کے اوپر زبان چھوڑنے لگ گیا, بوسے دینے لگ گیا. آج کی یا رسول اللہ یہ تو پاگل ہے, اونٹ ہے, حیوان ہے, جانور ہے, جس کو دیکھتا تھا کاٹنے کے لیے بھاگتا تھا. حضور نے فرمایا انس تجھے پتہ نہیں کہ اس کائنات میں ایسی کوئی شے نہیں, ایسی کوئی ذرہ نہیں جس کو یہ نہیں معلوم کہ میں محمد ربی اللہ کا آخری رسول ہوں. چلو لبیک والے دے نال حسد تے سمجھ آئی, ساڈے نال تسی دشمنی کرو, کوئی مسئلہ کوئی نہیں. ہم نے آج تک اپنی بات نہیں کی, لیکن جدو گل حضور دی آ جائے تو نہیں کرنا چاہیے نا, تو بس بات ختم ہے. وہ گھوڑا جدو کود گیا تو گھوڑا ڈوبا کیوں نہیں؟ تو پتہ ہے میرے مجاہدین کیا فرماتے ہیں, آپ کہتے ہیں جس طرح یہ تو صحابہ میں فرماتے ہیں, کہتے ہیں جس طرح گھوڑے اس طرح ہم خشکی پہ چلا رہے تھے نا, اس طرح بالکل ویسے ہی ہم نے دریاؤں کے اندر چلا کے ہم پار ہو گئے. میرے مجاہدین فرماتے ہیں اس کی گہرائی بھی ہے سی, کہتے ہیں کہ ہر ایک گھوڑا جیسی پاؤں چکتا سی نا دوبارہ دریا کے اندر رکھنے لگیا سی, ہر ایک گھوڑے کے سن کے نیچے سے غیر سے جو پتھر آ جائے. اگلی جو آپ بات کرتے تھے ہمیں بات میری آپ فرمان سے بچی ہوئے, گھوڑا ہوئے, جانور حیوان ہوئے, مالک کے نہ دے تو